بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہے ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، 3 خبریں میرے پاس جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، چیف جسٹس کو برطرف کرنے کے لیے ایک ایڈونچر کیا گیا ہے اور یہ ایڈونچر کس طرح ناکام ہوا، اس کی کہانی سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور پھر شہباز شریف کی نااہلی اور 2 بڑی برطرفیوں سے متعلق کیا خبر آئی ہے یہ بھی سنائیں گے اپنے ویورز کو، اور پھر رجسٹرار کو ہٹانے پر شہباز شریف کو کس مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک ایڈونچر یہاں پر بھی کیا گیا ہے اور یہ کس طرح مس ایڈونچر میں کنورٹ ہوا، یہ رودات بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر جی ایچ کیو سے مارشل لا کی کیا خبریں آ رہی ہیں رائے صاحب۔ باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہے کہ جس طرف ہم سب جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ملک ایمرجنسی اور مارشل لا دور نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے بلاول زرداری کا اس بات کو کہنے کا، یہ بھی بتائیں گے۔ لیکن ایسا انتہائی اہم فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ آپ نے ریمارکس سنے، آپ نے سوالات سنے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کیے گئے، اور پھر سیاسی جماعتوں کی جو نمائندگی کر رہے تھے ان کی طرف سے کس قسم کا موقف سامنے آیا، اور پھر سب سے اہم یہ بات ہے کہ چیف جسٹس نے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری جو خزانہ ہے ان سے بھی گفتگو کی۔ رپورٹس ان کی جو لفافے دیے گئے جس میں رپورٹ موجود تھی، ایک کمپریہنسو انالیسس رکھا گیا ہے، کمپریہنسو جائزہ لیا گیا پاکستان کے بجٹ کا اور پیسے کیوں نہیں رکھے جاتے، اور جو آبزرویشنز آئی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بہت ہی اہم ہے کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کی نہ ہی کوئی پیش رفت ہوئی اور نہ ہی ایک جماعت نے گارنٹی دے دی لیکن دوسری طرف سے کچھ نہیں کیا گیا۔ رائے صاحب، آرمڈ فورسز کا مطلب کیا ہے، یہ بھی چیف جسٹس نے اس کی ایکسپلینیشن دی کہ اس کا مطلب بری اور ہوائی جو آپ کی فورسز ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے، پیراملٹری ریزرو فورسز ریجیمنٹ جو ہے اسے کس طرح بلایا جا سکتا ہے، اور پھر فورسز جو سرحدوں پر موجود ہے ان کی الیکشن میں انوالومنٹ کیوں ضروری نہیں ہے، اور سیکیورٹی کس طرح پرووائڈ کی جا سکتی ہے، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ تھا۔ اور پھر کچے کے علاقے میں جنوبی پنجاب کے حالات کا ذکر کیا گیا کہ پنجاب میں الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ حساس پولنگ اسٹیشن کا ذکر جب آیا تو 50% سے زائد پولنگ اسٹیشن جو ہے پنجاب میں حساس قرار دیے، لیکن آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب کہ جھنگ کا پولنگ اسٹیشن بھی ہمیشہ سے حساس قرار ایک زمانے میں دیا جاتا تھا، لیکن حالات بدل گئے، اور یہی سوال تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ فیصلہ محفوظ کیا گیا، فیصلہ کیا آیا، اس کی کہانی ہم اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن رائے صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس تاریخ ساز فیصلے کی طرف جائیں، ایک چیخ و پکار ہے، آہو بکا برپا ہے پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر، اور اس عمارت سے جو چیخیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں پی ڈی ایم کے ٹولے کی، انہوں نے جلد بازی کے اندر وہ تمام حربے استعمال کیے تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ فیصلہ دینے سے روکا جا سکے، انہیں پابند کیا جا سکے اس خوف کا جو ان کے اوپر ہر حربہ استعمال کر کے طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رائے صاحب، ایک خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور یہ خط جس طرح ہم نے 3 روز پہلے بتایا کہ ریفرنس فائل ہوگا، ریفرنس کی بازگشت ابھی بھی موجود ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ ریفرنس جو ہے ان میکنگ ہے، لیکن رائے صاحب ایک خط لکھا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، اور اس میں طارق مسعود صاحب بھی شامل ہیں جو جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور انہوں نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ مظاہر نقوی کے خلاف جو ہے وہ جلد سے جلد جو کاروائی ہے اسے دیکھا جائے۔ اور پھر اس میں انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ خط سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا، جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس امیر بھٹی کو بھی لکھا گیا، چونکہ 2 سینئر موسٹ ججز ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ ججز کی فارمیشن کیا ہوتی ہے اور کس طرح سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے جسے خط لکھا گیا اور ایڈریس کیا گیا۔ سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف پاکستان بار نے شکایت بھجوائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بار کونسل اس وقت کون سا راگ لاپ رہی ہے اور کس گھر کی اور کس سلطنت کی بولی بول رہی ہے رائے صاحب۔ اور جوڈیشل کونسل آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت قائم کی گئی، سپریم جوڈیشل کا حوالہ دیا گیا، اور یہ درخواست جو سپریم
پاکستان بار کونسل کی طرف سے آئی. ہم انتظار کر رہے تھے. خط میں لکھا گیا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کب جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلاتے ہیں؟ اجلاس بلا کر تعین کیا جائے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی پر الزامات درست ہیں یا غلط ہیں. اگر الزامات غلط ہیں تو جج کی عزت بحال کی جائے. اگر الزامات درست ہیں تو آئین کے تحت ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. خط کے متن کے مطابق جج کو الزامات کے سائے میں رکھنے سے جج اور عدلیہ کی عزت پر حرف آ رہا ہے. عدلیہ کی آزادی اور اس پر عوام کے اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری طور پر بلایا جائے. اور رائے صاحب آڈیو لیک کا یہ معاملہ ہے. آڈیو ویڈیوز اس ملک کی سیاست کو کھا گئی. رائے صاحب اس ملک کی سیاست کے اندر اخلاقیات ختم ہو گئی اس آڈیو ویڈیو کے مکروہ دھندے میں. اور اب دامن مظاہر نقوی کا جو ہے اسے تار تار کیا جا رہا ہے. لیکن رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس بھی دیے کہ اگر ٹیکس کا معاملہ ہے تو جناب جائیں FBR کے اندر انکوائری کروائیں. آپ کسی شخص کو, کسی معزز جج کو آڈیو اور ویڈیو کی بنیاد پر کس طرح کٹہرے میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں رائے صاحب بہت کلیئر ہیں اور کس قسم کی حکمت عملی انہوں نے اپنانی ہے اور اس معاملے کے اوپر ان کا کیا موقف ہے. انہوں نے اپنا ذہن جو ہے اسی کیس کے اندر بتا دیا. لیکن پارلیمنٹ کے اندر انہیں آڑے ہاتھوں لیا گیا کیونکہ شاید وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کسی کو بھی گالیاں دی جائیں, کسی کو بھی برا بھلا کہا جائے. اور دو جھنڈوں والے جس طرح عمران خان پر بھی تنقید کی. راجہ صاحب خان صاحب کے پیچھے تو آپ کا ایک بہت بڑا عوامی مینڈیٹ موجود ہے. اعظم نذیر تارڑ ایک انتہائی ذہین وکیل ہیں لیکن انہوں نے اپنی ذہانت جو ہے وہ کہیں گروی رکھوا دی ہے اور وہ اس لیڈر کے خلاف, اس سیاستدان کے خلاف اس وقت ہرزہ سرائی پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر رہے تھے جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے, ووٹ کی طاقت ہے. تارڑ صاحب تو ہاؤس آف شریف کی خدمت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. رائے صاحب ہاشمی صاحب, ایک تو آدھی رات کو جو 3 غیر معمولی واقعات ہوئے ان کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. یہ رات اسلام آباد کی بھاری ترین راتوں میں سے ایک رات تھی. باقی شہروں کے لوگ سوئے ہوئے تھے لیکن اسلام آباد کے صحافی جاگ رہے تھے اور ججز کالونی میں جو کچھ ہو رہا تھا یہ ایک بڑا غیر معمولی منظر تھا. اس کے بعد ریڈ زون میں جو کچھ ہوا ہاشمی صاحب بہت ہی ناقابل یقین قسم کی صورتحال تھی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے متعلق یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے بطور پرائم منسٹر جناب باجوہ کو برطرف کر دیا, تو آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی اور چیف جسٹس اطہر من اللہ بھاگے بھاگے آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قیدیوں کی جو وین ہے وہ پہنچا دی گئی تھی پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے متعلق یہ خبر لیک کروائی گئی کہ ججز کالونی سے وہ سپریم کورٹ کے لیے روانہ ہو گئے. اب ہاشمی صاحب جیسے ہی یہ فیصلہ محفوظ ہوا, 3 رکنی بینچ نے جیسے ہی یہ فیصلہ محفوظ کیا, یعنی چیف جسٹس صاحب نے, جسٹس منیب اختر نے اور جسٹس اعجاز الحسن نے, اس کے بعد ریڈ زون میں بہت غیر معمولی ہلچل ہوئی. ایک تو شہباز شریف نے کابینہ کا انتہائی غیر معمولی اور ہنگامی نوعیت کا اجلاس طلب کر لیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو معطل کرنا, عملی طور پر ان کے اختیارات کو ختم کر دینا اور چیف جسٹس صاحب پر حملہ کروانا. اور اس کے بعد یہ ایڈونچر کیا بھی گیا. ہاشمی صاحب یہ ایڈونچر ایک ایسی سچویشن میں کیا گیا کہ جب چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کو کئی پیغامات بھی پہنچائے گئے. اس قسم کی سچویشن میں کچھ لوگ چیف جسٹس کے چیمبر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان کے گھروں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. مختلف چینلز جو ہیں, ٹی وی چینلز کی بات نہیں کر رہا, مختلف چینلز مختلف حلقوں کے ذرائع سے بہت سے اہم پیغامات, کبھی نرم پیغامات, کبھی گرم پیغامات, کبھی سخت پیغامات, کبھی پیار محبت سے, کبھی غصے سے, تو اس طرح کے ملے جلے پیغامات جو ہیں وہ اس طرح کے حالات میں ہمیشہ جج صاحبان کو بھجوائے جاتے ہیں. خاص طور پر اگر جج صاحبان آئین کے لیے ڈٹ جائیں, خاص طور پر اگر جج صاحبان مینیج نہ ہو رہے ہوں, تو پھر اس طرح کے پیغامات کی بھرمار ہوتی ہے. تو ہاشمی صاحب جب یہ سارے حربے آزما لیے گئے, جب یہ سارے دھونس کے, دباؤ کے, رشوت کے حربے آزما لیے گئے,
اور اس کے بعد پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے یہ دو جج صاحبان آئین کے لیے ڈٹ چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر شہباز شریف نے یہ وفاقی کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا۔ اس سے پہلے ہاشمی صاحب اس کابینہ کی اندرونی کہانی بھی سناتے ہیں، لیکن شہباز شریف عملی طور پر اب صادق اور امین نہیں رہے۔ ان کے اوپر آرٹیکل 62 اور 63 لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کی جس میٹنگ کو چیئر کیا تھا اس کا اعلامیہ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، تحریری اعلامیہ۔ اس تحریری اعلامیے میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم پی ڈی ایم والے، یعنی پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں، ہم عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم عدالتی بینچ کا بھی بائیک آؤٹ کریں گے۔ لیکن جب یہ ہیرنگ شروع ہوئی سپریم کورٹ میں تو وہاں جا کر فاروق ایچ نائک نے یہ کہا، اور نون لیگ کے وکیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ نہیں کیا، ہم نے بینچ کا بائیک آؤٹ نہیں کیا، ہم نے صرف بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اب اس پر تو جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ خبر چلائی گئی تھی، سارے اخبارات میں بھی شائع ہوئی کہ آپ نے عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ تو اب آپ کس حیثیت میں یہ آرگومنٹ دینے کے لیے یا دلائل دینے کے لیے آگے ہیں؟ اور ہاشمی صاحب، یہ فاروق ایچ نائک یہ ویسے نہیں گئے تھے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ نون لیگ کے وکیل اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں پر جا کر یہ عدالتی کارروائی کا حصہ بنے، یہ صرف اس لیے گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ فیصلہ آج محفوظ ہو جانا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آج فیصلہ سنا دیا جاتا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر تو ہم عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ ہی کر دیتے ہیں تو پھر تو یہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا۔ انہوں نے عدالت میں ٹائم بائے کرنے کے لیے جان بوجھ کر بائیک آؤٹ کی خبریں چلوانے کے باوجود وہاں جا کر ایک انٹری دی، لیکن ان کو تینوں جج صاحبان کی جانب سے ایک شٹ اپ کال ملی۔ اس کے بعد شہباز شریف پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس میں نے چیئر کیا، ہم نے تو عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ نہیں کیا تھا، اس لیے ہمارے وکلاء کو سننا چاہیے تھا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کے وکلاء کو سنا، اور یہ شہباز شریف نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ نون لیگ کا جو اعلامیہ میرے پاس بہت سے صحافیوں کے پاس موجود ہے، تحریری اعلامیہ، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ عدالتی کارروائی کا بائیک آؤٹ اور یہ جو بینچ ہے 3 رکنی، اس کا ہم بائیک آؤٹ کریں گے۔ اب آ جائیں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی کہانی کی جانب۔ ہاشمی صاحب، وفاقی کابینہ کے اجلاس سے 5 منٹ پہلے مریم نواز کا ایک سٹیٹمنٹ آیا۔ آپ اندازہ کریں کہ مریم نواز، جن کو سپریم کورٹ نے جعل ساز خاتون قرار دیا تھا، سپریم کورٹ نے ایک فراڈ خاتون قرار دیا تھا، جن کے والد نواز شریف اشتہاری مفرور اور مجرم قرار پائے اعلیٰ ترین عدالتوں سے، دوسری جانب آصف علی زرداری، جن کی انٹرنیشنل ریپیوٹ یہ ہے کہ کسی سے ہاتھ ملا لیں، انٹرنیشنل جو جریدے ہیں، اخبارات ہیں، وہاں پر یہ ہیڈ لائنز لگی کہ کسی سے ہاتھ ملا لیں تو ہاتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاتھ بھی باقی رہ گیا یا نہیں رہ گیا۔ تو مریم نواز نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جج چور ہیں، یہ چوروں کے ساتھی ہیں، ہم کسی صورت میں چیف جسٹس کو اور اس بینچ کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ ہاشمی صاحب کوئی چوری چھپے بھی انہوں نے نہیں دیا۔ آپ دیدہ دلیری دیکھیں، سسیلین مافیا کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد ایک اپنا سوشل میڈیا کا جو جعلی اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے یہ ٹویٹ کروایا کہ آج کی رات جج صاحبان پر بڑی بھاری گزرے گی، اسلام آباد پر بڑی بھاری گزرے گی، اور مریم نواز نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک حملہ مریم نواز کی سرپرستی میں، عدالت سے جعلساز قرار دی گئی ایک خاتون کی سرپرستی میں چیف جسٹس صاحب پر اور سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان پر یہ حملہ پلان کیا گیا۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو تبدیل کر دیا، وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا کر رجسٹرار سپریم کورٹ کو تبدیل کر دیا۔ اور یہ ہاشمی صاحب، اس قسم کے جو غیر قانونی کام ہیں یہ مارشل لاء میں بھی نہیں ہوتے۔ چیف جسٹس صاحب کی اپروول کے بغیر، ان کے کانسنٹ کے بغیر، یا کم سے کم ان کے نوٹس میں لائے بغیر رجسٹرار سپریم کورٹ کو انہوں نے فوری طور پر تبدیل کر دیا، چیف جسٹس صاحب کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ دیکھیں ہم کتنے بڑے سیسیلین مافیا ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا کہ رجسٹرار کو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کریں، تو چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے سیسیلین مافیا ہیں
کہ آپ نے ایک مرتبہ آئین کے تحت فیصلہ دینے کی جرت کی تو ہم کس طرح سے آپ کو نشان عبرت بنائیں گے. اور وہ ٹی روم ہاشمی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا وہ بھی کہیں مسمار ہو گیا، کیونکہ مریم نواز نے یہ جو ٹویٹ کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی ٹی روم میں عمران خان صاحب کی جاسوسی کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جج زیبا صاحبہ کے متعلق عمران خان صاحب کے ریمارکس سنے، وہ جو بے ضرر قسم کے ریمارکس تھے. خان صاحب پر توہین عدالت کا مقدمہ بھی چلا دیا، خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ بھی چلا دیا. آج تک وہ مقدمات بھگت رہے ہیں. لیکن مریم نواز یہ ٹویٹ کر دیا کہ یہ چوروں کے ساتھی ہیں، کرپٹ ہیں. لیکن مریم نواز کے خلاف اب تک، جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے مریم نواز کے خلاف ایکشن نہیں کیا گیا. اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ جو آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کی فارمیشن پوچھی ہے، یہ جو دو جج صاحبان نے خط لکھا، یہ دونوں جج صاحبان سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں. ایک دم یعنی ایسے حالات میں جیسے ہی فیڈرل کیبنٹ نے رجسٹرار کو تبدیل کیا، این اسی وقت جسٹس فائز عیسیٰ نے اور یہ جو دو جج صاحبان ہیں انہوں نے خط لکھ دیا. اب سپریم جوڈیشل کونسل کی فارمیشن یہ ہے کہ چیف جسٹس خود اس کے سربراہ ہیں. اس کے نیچے چیف جسٹس صاحب کے نیچے سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین جج صاحبان، جن میں جسٹس فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں، وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں. اور پھر ہائی کورٹس کے جو دو سب سے سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان ہوں گے وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں. تو اب جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف یہ جو ریفرنس انہوں نے لکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جائے، یہ ایک ایسے موقع پر کہ جیسے ہی چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا، اس فیصلے کے 3 نکات بھی ابھی آگے چل کر بتاتے ہیں. تو یہ اصل میں چیف جسٹس صاحب کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ دیکھیں ہم پی ڈی ایم کی وکٹ پر کھیل رہے ہیں، اب آپ کے خلاف جو ریفرنس آئے گا ہم اس میں بھی اسی قسم کے خطوط لکھ کر پی ڈی ایم کے اعلیٰ کار بنیں گے اور یہ کہیں گے کہ فوراً سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلائیں. جسٹس فائز عیسیٰ کی میسیو رسپیکٹ تھی اور یہ ایک تاثر تھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ سپریشن میں بھی کھڑے ہونے والے جج ہیں. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کا جو بت تھا وہ ٹوٹ گیا ہاشمی صاحب، مکمل طور پر یہ بت پاش ہو گیا. جسٹس فائز عیسیٰ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک امپریشن تھا، یا ایک امپریشن کہ وہ لا قانونیت کے خلاف اور اسی طرح آئین کی خلاف ورزی کے خلاف کھڑے ہو جانے والے جج ثابت ہوں گے، وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا. اور عین اس موقع پر جب چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے جج صاحبان، پاکستان کے تمام چوٹی کے جو قانونی ماہرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا آئین کے تحت لازم ہے. جسٹس فائز عیسیٰ بہت فاضل جج ہیں، ایک اسکالر جج ہیں، ان سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اس موقع پر انہوں نے اس فیصلے کو سبوتاج کرنے کے لیے، جان بوجھ کر چیف جسٹس پر حملہ کرنے کے لیے، پی ڈی ایم کی ایک طرح سے بی ٹیم بن کر ان کے لیے یہ اپنی خدمات پیش کر دی. لیکن اصل میں وہ اپنے لیے ہی ایک بہت بڑا جال بچھا رہے ہیں. اس کے 3 نکات بھی آگے جو اعتزاز احسن صاحب نے بیان کیے وہ بھی آگے جا کر رکھیں گے. اب ہاشمی صاحب اس پوری سچویشن میں جی ایچ کیو کے حوالے سے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بھی ایک اہم اطلاع اور حساس نوعیت کی اطلاع جو ہے وہ اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے. پوری رات اسلام آباد افواہوں کی زد میں رہا، اطلاعات کی زد میں رہا. کبھی ایمرجنسی پلس، کبھی واٹس ایپ گروپس میں پلس چیک کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی، صحافیوں کی، سیاست دانوں کی پلس چیک کرنے کے لیے اس قسم کے میسج آتے رہے کہ کسی بھی وقت ایمرجنسی لگ سکتی ہے. کبھی یہ کہا گیا کہ 90 دن کی ایمرجنسی لگا کر جو آپ کے بنیادی آئینی حقوق ہیں ان کو معطل کر دیا جائے گا، جیسے سابق صدر پرویز مشرف نے ایک ایمرجنسی لگائی تھی. اس کے بعد ہاشمی صاحب اس قسم کی اطلاعات بھی، یہ بلاول زرداری نے جو بیان دیا کہ مارشل لا لگ سکتا ہے، یہ بھی چیف جسٹس صاحب کو دھمکانے کے مترادف تھا کہ اگر آپ نے آئین کے تحت یہ فیصلہ دے دیا جو کہ ایک تاریخی فیصلہ اب آیا ہے، تو اس کے متعلق بھی وہ چیف جسٹس صاحب کو دھمکا رہے تھے کہ مارشل لا لگ جائے گا. حالانکہ مارشل لا عملی طور پر اس وقت نہیں لگ سکتا. مارشل لا لگا تو مارشل لا کو پاکستانی عوام جو ہیں وہ اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. شدید ترین مزاحمت ہوگی. اس وقت مارشل لا کے لیے کوئی عملی حالات نہیں ہیں اور کبھی بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس قسم کا اقدام نہیں اٹھائیں گے. نہ ہی میرا خیال ہے کہ فوج اس وقت یا آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس قسم کے کسی بھی اقدام کے متعلق سوچ رہے ہوں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جی ایچ کیو
اس قسم کے کسی اقدام کے متعلق سوچ رہا ہو، لیکن جی ایچ کیو کے حوالے دے کر چیف جسٹس صاحب کو یا پی ٹی آئی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے۔ اور ہاشمی صاحب، پھر ججز کالونی میں جو مشاورت ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کی اور پھر برادر جج صاحبان کی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات کی۔ یہ جو سپریم کورٹ کے قواعد میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، از خود نوٹس میں کہ قواعد میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی آگے جا کر دیکھا جائے گا، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ساری پریکٹس ہو رہی تھی، یہ پورا سسیلین مافیا مل کر آئین کو روند کر اس فیصلے کو رکوانا چاہ رہا تھا، چاہے اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کو روندنا پڑے، پوری سپریم کورٹ کو روندنا پڑے، 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو روندنا پڑے، 22 کروڑ عوام کو بحیرہ عرب میں غرق کرنا پڑے۔ لیکن ہاشمی صاحب، پورا پاکستان اس وقت چیف جسٹس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ 3 دن سے ٹرینڈ کیا کر رہا ہے، ڈٹ گیا چیف جسٹس، ٹویٹر پر اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے ٹاپ کے اوپر یہ ہیش ٹیگ۔ تو اس لیے یہ تمام جو پریشر ڈالنے کی ایک ٹیکٹکس تھی، یہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی، اور پھر الٹیمیٹلی فیصلے کا دن آ گیا۔ اب آپ ذرا فیصلے کی 3-4 نکات ہمیں مختصراً بتائیں۔ اچھا بھائی صاحب، فیصلے کے جو 3 نکات ہیں وہ بھی ہم سنائیں گے اپنے سننے والوں کو، لیکن جو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اشارے مل رہے ہیں کہ اگر فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا تو یقیناً ملک جو ہے آئینی بحران کے ساتھ ساتھ کالا کوٹ جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگا۔ اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ نظریہ ضرورت کے آگے ڈٹ گئے ہیں۔ بہت پریشر تھا رائے صاحب چیف جسٹس کے اوپر، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ مافیاز کس طرح آپریٹ کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا پچھلے 1 ہفتے کے اندر پاکستان میں۔ اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ انتخابات 90 دن میں کروانا آئین کا تقاضا ہے، لیکن جان بوجھ کر رائے صاحب ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس درخواست کو مسترد کروانے کی بھرپور کوششیں کی گئی۔ کسی نے میرٹ پر بات نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب 90 دن کے اندر انتخابات کیوں کرانا ضروری نہیں ہے، کوئی دلیل نکال کر لاتے، کوئی نظیر پیش کرتے، بتاتے عدالت کو کہ آئین میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 4-3 کی گردان اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی سنائی۔ اسی لیے جو میرٹ کا معاملہ ہے جس کی طرف اعتزاز احسن صاحب نے اشارہ کیا کہ 90 دن میں انتخابات ہونا آئین کی ضرورت ہے، انتہائی اہم ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نظریہ ضرورت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھی جج بھی آئین کے لیے ان کے ساتھ موجود ہے۔ ماضی میں میاں خاندان کی ایک جج کو دی ہوئی ڈکٹیشن ریکارڈ پر ہے۔ جسٹس منیر کی وراثت نظریہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے مارشل لا لگے، اور آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کروائیں۔ 91 دن نگران حکومت صفر ہو جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہ کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہے وہی الیکشن نہ کرانے کی کوشش پہ ہیں۔ پہلی بار دیکھا کہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ رینجرز تو رانا ثناء اللہ کے ماتحت ہے، وہ کیسے رینجرز کو اجازت دے گا، یہ سوال ہے اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے۔ رائے صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، اعتزاز صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، وکیل سڑکوں پر آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے پچھلے 2 دنوں میں دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر وکلا کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جنہیں اندر جانے نہیں دیا گیا، راستے وکلا کے بھی روکے جا رہے ہیں۔ ہم نے مختلف کنونشنز ہوئے ہیں آپ کے شہر کے اندر بھی، اور لوگوں نے تقریریں کی ہیں، بڑی گرما گرمی رہی اسلام آباد شہر کے اندر بھی، اور جہاں پر ہمارا جو حق ہے، یعنی وکلا یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور چیف جسٹس آف پاکستان پر اگر کسی نے حملہ کیا یعنی ان کے اختیارات کے حوالے سے یا پھر ریفرنس، تو پھر وکیل سڑکوں پر ہوں گے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی ریڈ لائن جو کراس کرے گا اس کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، ایک تو ارلی الیکشن قومی اسمبلی کے اور عمران خان صاحب کے سٹینس کے متعلق بھی ایک اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہی خبر جی ایچ کیو کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جس وقت سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم نے تو ایک سیاسی آپشن دیا تھا کہ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے ذریعے طے کر لیں کہ کیا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ ہو سکتے ہیں،
تو اب عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ آپ یہ سوچیں کہ کیا اس قسم کا کوئی فارمولہ انڈر ڈسکشن آ سکتا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں. اب خان صاحب کو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ تو سوٹ کرتا ہے اور خان صاحب نے اس کے اوپر ایگریمنٹ بھی کیا. یعنی ایگریمنٹ سے مراد یہ ہے کہ رضامندی ظاہر کی، کوئی معاہدہ نہیں کیا، رضامندی ظاہر کی. خان صاحب نے اس بات پر رضامندی بھی ظاہر کی کہ اگر یہ جولائی میں بھی قومی اسمبلی کے الیکشن کرانے پر رضامند ہو جائیں جولائی کے اینڈ میں، اور ابھی فوری طور پر وفاق میں نگران حکومت آ جائے، تو خان صاحب کو یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہیں اس سے تحریک انصاف پیچھے ہٹنے پر غور کرے گی. صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن سے پیچھے ہٹنے پر غور کرے گی، فوری طور پر وفاق میں نگران حکومت آ جائے، جولائی میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ کرائے جائیں. لیکن اگر تو اکتوبر میں یہ کہیں کہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے الیکشن اس وقت کرائیں جس وقت چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو چکے ہوں، جسٹس فائز عیسیٰ اس کے بعد چیف جسٹس بن جائیں گے، صدر عارف الوی اس وقت اپنی میعاد ختم کر چکے ہوں گے اپنے عہدے کی، اور جسٹس فائز عیسیٰ کی جوڈیشری کے انڈر نواز شریف کی نااہلی ختم کرائی جائے گی، عمران خان صاحب کو مین وائل نااہل کروا دیا جائے گا یا جیل میں ڈلوا دیا جائے گا، اور پھر انتخابی سروس کرا کے یہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ 60-70%، 50% دھاندلی کے ساتھ نون لیگ جیت سکتی ہے یا نہیں جیت سکتی. اور اگر نہ جیت سکتی ہوئی 50%، 60% دھاندلی کے ساتھ بھی، تو پھر 1 سال کے لیے پارلیمنٹ کی میعاد بڑھا دی جائے گی یا پھر 1 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے اس کو انسٹال کر دیا جائے گا. تو اس لیے اکتوبر کے اوپر تو خان صاحب بالکل رضامند نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف جولائی کے اندر اگر قومی اسمبلی کے الیکشن کرا دیے جائیں تو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر بڑا سیریسلی اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے. اب ہاشمی صاحب، اعتزاز احسن صاحب نے جو سب سے اہم بات کی، جو سب سے اہم دلیل دی، وہ یہ تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ اپنے پر کاٹ رہے ہیں، کیونکہ اگلے چیف جسٹس تو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس اعجاز الحسن کا نمبر تو ان کے بعد آئے گا. یہ جس طریقے سے آج خود نوٹس ختم کرنے کے اختیارات ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد بینچ کی تشکیل جو کہ چیف جسٹس صاحب کا انتظامی اختیار ہے، کئی عدالتی نظیریں موجود ہیں، اور اسی طرح صحافیوں کا ایک کیس بھی موجود ہے جس میں 5-0 سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس لینے کا اور اسی طرح بینچ بنانے کا اختیار ہے. تو جس طریقے سے بینچ بنانے کے اختیار پر قدغن لگائی جا رہی ہے، تو یہ تو ہاشمی صاحب جسٹس فائز عیسیٰ کے بھی پر کاٹے جائیں گے. تو اس وقت تو وہ پی ڈی ایم کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے اسی جانب توجہ دلائی، لیکن آخر میں جا کر الٹیمیٹلی جسٹس فائز عیسیٰ بھی عملاً ایک چیف جسٹس کے طور پر مفلوج ہو جائیں گے. تو پھر تو وہ کوئی ہومیوپیتھک سے فیصلے دیں گے، اس حکومت کے حق میں ہی فیصلے دیں گے، ادروائز تو جسٹس فائز عیسیٰ سے کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں ہوگی. اور اب یہ جو ہاشمی صاحب فیصلہ آیا ہے، اس کے جو 3-4 نکات ہیں، یہ ہمارے ویورز کو ذرا بتائیں کہ اس میں جو اہم ترین خاص طور پر چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے کہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح فنڈ فراہم کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے متعلق ہمارے ویورز کو ذرا بتائیں. رائے صاحب، انتہائی اہم آبزرویشنز آئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، اور جس طرح سوال پوچھتے گئے فیصلہ قوم کے سامنے آتا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی لیے ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک محاذ رائی دیکھی. عدالت نے قرار دیا ہے کہ حکومت وقت نے انتخابات کب کروانے ہیں ان کا رویہ مثبت نہیں تھا، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کون سا ایسا اختیار تھا کہ وہ تاریخ بدل سکتا ہے، اس پر بھی جواب نہیں آیا. عرفان قادر صاحب جو ہیں انہوں نے 4-3 کی جو گردان تھی وہی سناتے ہوئے ہمیں نظر آئے. اور پھر رائے صاحب، اس میں جو اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور از خود نوٹس کے معاملے کو عدالت کے اندر عدالت کی کارروائی میں بار بار کہا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس انداز کے اندر جب حکومتی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں تو انہیں سننے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ ایک اعلامیہ موجود تھا جس میں عدالت کے 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کے نام رکھے گئے اور ہرزہ سرائی کی گئی. اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اگر جناب آپ نے ہمارا بائیکاٹ جو ہے اس کا اعلان واپس لے لیا ہے تو ہمیں تحریری طور پر لکھ کر دے. یعنی وہ ایک جو ماسٹر اسٹروک چیف جسٹس سے ہی کھیلا کہ ایک تو
انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور پھر قوم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ عدالت کر رہی ہے اس کے سامنے ڈیول فیس ہے سیاسی حکومتوں کا، جماعتوں کا. یہ اعلامیوں میں عدالتوں کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں تاکہ جلسوں میں چیزیں کام آ سکے، لیکن عدالت کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح پیچھے ہم نظر آتے ہیں. رائے صاحب، جو سب سے اہم نکتہ تھا، جسٹس اطہر منیلا نے درخواستوں کو مسترد نہیں کیا. اس نقطے کو بنیاد بنایا جا رہا تھا بار بار اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے، اور پھر قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا. چیف جسٹس نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ یہ صرف اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے پاس ہے، یعنی چیف جسٹس کے پاس تھا، اس بینچ کے پاس تھا جو اس تاریخ کو بدل سکتے ہیں یا پھر اسے ملتوی کر سکتے ہیں. تمام ججز اتفاق کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کو ہی بینچ بنانے کا اختیار ہے اور یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے. سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ کا حکم سب پر لاگو ہوتا ہے. اٹارنی جنرل نے یہ بات کہی، لیکن اس کا جواب بھی بھرپور انداز میں دیا گیا. کہا تھا فل کورٹ کو بعد میں دیکھ لیں گے، استدعا مسترد نہیں کی، چونکہ ایک باقاعدہ طور پر یہ بیانیہ بنایا گیا کہ جناب ہماری استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی گئی. اس کے اوپر بھی ایک ایکسپلینیشن آئی ہے اور ریزننگ دی گئی کہ کیوں فل کورٹ جو ہے نہیں بنایا جا رہا، لیکن فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ ضرور بلایا جائے گا 184(3) کی پاورز کے حوالے سے. اور پھر رائے صاحب یہ بھی انتہائی اہم ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیصلہ لکھنے والا جسٹس فائز عیسیٰ یعنی جسٹس فائز مقدمہ سنیں. اس کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے، جو ججز 9 رکنی بینچ کا حصہ نہیں تھے ان پر مشتمل بینچ بنایا جائے، یہ اٹارنی جنرل نے کہا. اور پھر سیکرٹری دفاع عدالت میں پیش ہوئے، پیسوں کا حساب کتاب بھی لیا گیا کہ کتنے پیسے چاہیے. اور سب سے جو انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی رائے صاحب کہ آپ نے 500 ارب روپیہ ٹیکس کے مد میں اکٹھا کیا، لیکن پاکستان کی حکومت کے پاس 21 ارب نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروا سکے. اور عدالت کے ریمارک سے رائے صاحب ایسا لگتا تھا کہ مایوسی ہوئی، کیونکہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کا بھی ذکر آیا. الیکشن کے لیے 20 ارب روپے چاہیے، بتائیں کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو 20 ارب سے کم کا ہے. سنتے رہتے ہیں فلاں سڑک پر پروجیکٹ کے لیے اتنے ارب رکھ دیے. علی ظفر صاحب نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ 170 ارب فنڈز کی مد میں ایم این ایس کو دے رہے ہیں. الیکشن آئے گا، استعمال کرے گی حکومت، اس کے پیچھے رائے صاحب یہی منطق ہے. اور پھر جسٹس منیب اختر بہت ہی کلوز آبزرونٹ ہیں، اخبارات کو بہت ہی وسیع مطالعہ کرتے ہیں، اور 20 ارب کا انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس ٹیکس کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے تو بہت سارا پیسہ موجود تھا، لیکن آپ جہاں پہ ملک میں الیکشن کرانے کی بات آتی ہے تو پیسہ کیوں موجود نہیں ہے. رائے صاحب یہ دلائل اور یہ فیصلے اس میں ہاشمی صاحب فیصلے کا ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے جس کی جانب اعتزاز احسن صاحب نے نشاندہی کی، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ شہباز شریف نے کیا اور جس طریقے سے رجسٹرار کو تبدیل کیا گیا عجلت میں، تو اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل حالات اسی طرف جا رہے ہیں جیسے یوسف رضا گیلانی، انہیں 30 سیکنڈ تک عدالت کے اندر کھڑے ہونے کی سزا دی گئی تھی. اس کی بنیاد پر ان کی نااہلی ہو گئی تھی کیونکہ وہ سوئس حکام کو خط نہیں لکھ رہے تھے آصف علی زرداری کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے، تو اس کی بنیاد پر ان کی نااہلی ہوئی تھی. اعتزاز احسن یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بھی اسی طرح یہ نائل ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ ہمارے کیپشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اعتزاز احسن نے واضح انداز میں بتایا کہ شہباز شریف کی نااہلی، اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی، اور اگر فنڈز فراہم کرنے سے یا سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کرتے ہیں اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ، اگر سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو یہ بھی نااہلی کی زد میں اور توہین عدالت کی زد میں آ سکتے ہیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور لاسٹلی جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ کسی بھی صورت آئین کی کوئی شک ایسی نہیں ہے جس کے تحت آپ 90 دن سے آگے الیکشن کو لے جا سکیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ کرانے کی تجویز تو اچھی ہے، لیکن یہاں پر کیس اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل ہو چکی ہے اور اس لیے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا آئین کی روح سے لازم ہے، کوئی آئین کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ویسے سارے مل کر ڈھونڈتے رہے ہیں، حکومتی ٹولہ ڈھونڈتا رہا ہے کوئی ایسی شک مل جائے جس کی مدد سے انتخابات جو ہیں وہ 90 دن سے آگے لے کے چلے جائیں.
راز صاحب بہت شکریہ. یہ ویورز آج کے شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.